بالوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. میں صوت الحجہ کے دوسرے پروگرام کے ساتھ، جو ہر منگل کے دن کینیڈین ٹائم کے مطابق 7 بجے سے 8 بجے تک کے دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں. چونکہ ماہ مبارک ذی الحجہ اور اس کے بعد ایام عزا، اور اس وقت بھی ہم 2 شہادتوں کے مابین جو لمحات ہیں ان میں سانسیں لے رہے ہیں. جو دن گزر چکا ہے، شہادت امام باقر العلوم علیہ الصلوۃ والسلام اور شب شہادت سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام میں اس وقت ہم موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ پورے عالم انسانیت میں جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار آباد ہیں، وہ وہاں پہ سفیر مظلوم کربلا کے شہادت، شب شہادت کی مجالس، اور جہاں پہ اس وقت دن ہے 9 ذی الحجہ کا، تو وہ اس دن کی مناسبت سے یوم شہادت منا رہے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ سلسلہ وار پروگرام ہے، اور اس کا پیٹرن اس طرح سے متعین ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا اوکیزن ہو، جس طرح شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حقوق ہم پر ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام اور تاریخ تشیع اور تاریخ مکتب اہل بیت کے ان قہرمانان اور ان بہت بڑی بزرگ شخصیات کے حوالے سے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم خود کو دیکھیں، خود احتسابی کریں، اپنا آڈٹ کریں کہ ان شخصیات نے اپنے زمانے کے جو امام تھے ان کے لیے کیا کیا، اور اس وقت کے امام نے اپنے ان غلاموں کو اور اپنے ان چاہنے والوں کو اور اپنے ان پیرو حضرات کے بارے میں کیا فرمایا. اور اس کو دیکھتے ہوئے خود ہماری ذمہ داری بھی متعین ہو جاتی ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم واقعاً انتظار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اور خود ہمارا عمل اور ہمارا کام کیسا ہونا چاہیے کہ زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائیں. اگر اس وقت امام زمان امام حسین علیہ السلام تھے تو آج کے حسین امام زمان علیہ السلام ہیں. اس وقت کے امام زمان اگر امیر کائنات تھے تو آج کے علی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں. تو یہ ایک بہت مہم موقع ہے کہ ہم اس شخصیت کے حوالے سے یہ گفتگو کریں اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے وقت کے امام کو راضی کیا، اور اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چل کے اور ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے اور جو انہوں نے کام کیے اور جس طرح قربانی پیش کی، اگر ہم جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت کا تجزیہ و تحلیل کریں اور جو انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ان کو دیکھیں، تو ہم اپنے وقت کے حسین کو خوش کر سکتے ہیں اور امام زمان کو راضی کر سکتے ہیں. روایت پچھلے بھی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ سب سے بہترین عبادت امام زمان کا انتظار ہے. اور اگر ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ جس وقت میں اور جس ٹائم میں ہم اس دنیا میں ہیں، ہماری ذمہ داری کہیں بڑھ کے ہے. وہ کس طرح؟ دیکھیے کہ جو افراد، جو مومنین، جو مسلمان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں تھے، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں وہ اسی دور کے حوالے سے تھیں کہ جو امتحانات اور جو ابتلا اور جو آزمائش امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شیعوں پر آئی، اس کا جواب اس وقت کے شیعوں نے دیا. یعنی ان کا کام کیا تھا، ان کا فریضہ کیا تھا، ان کا ہدف کیا تھا
کہ جو اس زمانے کے مصائب اور ابتلا میں امیر کائنات کے چاہنے والے تھے اس سے کیسے نکلنا ہے۔ اس کے بعد دور آ جاتا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی سلسلہ امامت آگے بڑھتا ہے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مومنین تھے، جو تشیع تھی، اس کا امتحان امیر کائنات کے دور کی جو شیعت تھی اور جو تشیع تھی اس سے اس حوالے سے بڑھ کے تھا کہ انہیں وہ چیزیں بھی مد نظر رکھنی تھیں کہ جو امیر کائنات کے مدت امامت میں درپیش تھیں، جو مصائب تھے، جو مشکلات تھیں، اور جو مشکلات امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں آئے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، یعنی ذمہ داری اس حوالے سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے سلسلہ امامت بڑھتا جاتا ہے، جو مؤمنین ہیں اور جو پیروان مکتب اہل بیت ہیں اور جو تشیع ہے اس کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی تشیع ہے اور جو اس کے افراد ہیں، ان کو ان 4 ادوار کو ذہن میں رکھنا ہے۔ امیر کائنات کے دور میں جو مشکل آئی، کہیں پھر ایسی ٹھوکر نہ کھا جائیں، یعنی اگر وہی حربہ جو امیر کائنات کے دور میں تشیع کے خلاف آزمایا گیا، اگر وہی حربہ کامیاب ہو جاتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو اس کا مطلب ہے کہ تشیع نے وہ اور مومنین نے اور اس وقت کے پیروان اہل بیت نے وہ ذمہ داری خدا نخواستہ پوری نہیں کی کہ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ امیر کائنات میں کے دور میں کیا سازشیں ہوئیں، ان سازشوں سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔ لہذا اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں تو ہم آخری حجت کے دور میں رہ رہے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہمیں 11 ائمہ کے ادوار میں جو مشکلات اور جو مصائب اور جو ہرڈلز اور جو رکاوٹیں درپیش تھیں بطور شیعہ، بطور مومن، بطور پیرو اہل بیت، ان سب مشکلات کو اور ان سب رکاوٹوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیا معنی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے مومن پر صفین والا حربہ کامیاب ہو جائے، یعنی اس کو آگے کھلی رکھنی چاہیے، اس کو صفین کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ معاویہ ملعون نے کون سی سازشیں کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر تب کے لوگ دھوکہ کھا گئے، ہمیں وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وہ کون سے عوامل تھے، وہ کون سی سازشیں تھیں، وہ کون سی مصیبتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے امام حسن مجتبی نے صلح کی معاویہ جیسے درندے اور معاویہ جیسے خائن کے ساتھ، یعنی وہ جو سازشیں تھیں کہیں آج ہم پر وہی سازش کامیاب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، یعنی مظلوم کربلا کے مدت امامت میں جو مصائب درپیش آئے، جو رکاوٹیں درپیش تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی سازش آج پھر ہمارے خلاف کامیاب ہو جائے۔ یعنی مومن کو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اور اس کو صاحب مطالعہ ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام مصائب اور مشکلات کو مد نظر رکھے اور ٹھوکر نہ کھائے کہ جیسے کچھ لوگ اس زمانے میں ٹھوکر کھا گئے۔ مثلا جو غلطیاں اہل کوفہ سے سرزد ہوئی وہ آج کے دور کے کسی مومن سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ ایک سیکوینس ہے جس کی طرف ہمیں اپنا خیال اور اپنی نظر رکھنی ہے کہ ہم 12ویں حجت کی آخری حجت کے دور میں سانسیں لے رہے ہیں، تو ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے اندرونی طور پہ، یعنی روحانی طور پر بھی، معنوی طور پر بھی، اور ظاہراً بھی کہ کہیں ہم کسی سازش کا شکار نہ ہو جائیں۔ مثلا نہ ہو کہ کہیں ہم خود سمجھیں کہ یہ چیز دین کے مطابق ہے جبکہ وہ دین کے مطابق نہ ہو، ہم قرآن نیزوں پہ آ جائیں تو اسے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ ہم اگر کہیں پہ نماز اور اذان دی جا رہی ہے تو وہ نماز اور اذان ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کہیں یہ نماز اور اذان مظلوم کربلا کی مخالفت میں تو نہیں دی جا رہی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب عصر کا وقت آیا تو کہا کہ جلدی اس کام کو تمام کرو، یعنی مظلوم کربلا کی شہادت کے حوالے سے کہ جلدی کرو، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو کہیں ایسی بے معنی عبادت اور بے روح عبادت ہمیں اس رستے سے ہٹا نہ دے کہ جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا
رستہ ہے۔ اور یہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ سب سے بہترین عبادت امام زمان کا انتظار ہے، یعنی کیا معنی؟ منتظر واقعی اور منتظر حقیقی کون ہے؟ اگر یہ سب سے بہترین عبادت ہے تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے کہ آخر اس عبادت میں وہ کون سے معارف ہیں، اس عبادت کی وہ کون سی معنویت ہے کہ جو اس کو معصوم کی نظر میں سب سے افضل قرار دیتی ہے۔ انتظار کا کیا معنی ہے؟ خود انتظار کیا ہے؟ منتظر کس کو کہتے ہیں؟ بطور منتظر میری ذمہ داری کیا ہے؟ صاحبان فہم و ادراک اور صاحبان علم تو جانتے ہیں کہ منتظر امام زمان، یعنی یہ اس میں مفعول ہے منتظر، اگر زو پر زبر ہو تو یہ امام زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، منتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ کبھی کبھی ہم لفظ غلط بول دیتے ہیں، منتظرین ہم ہیں، ہم منتظر ہیں۔ منتظر یعنی زو کے نیچے زیر ہو تو یہ اس میں فاعل ہے، یعنی انتظار کرنے والا۔ منتظر یعنی یہ خیر اس حوالے سے بھی اگر صاحبان دل کے لیے جملہ عرض کروں کہ جو تیاری کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف منتظر ہیں، وہ انتظار میں ہیں، ہم منتظر ہیں، ہمارے انتظار میں ہیں کہ یہ میرے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یعنی اس طرح سے دیکھ لیجئے اس کو، اس پیرائے میں اگر آپ رکھنا چاہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ مولا امام زمان اس حوالے سے غائب نہیں ہیں، ہم غائب ہیں۔ کیا معنی؟ کہ ہم حقیقی منتظر نہیں بن رہے۔ اگر ہم حقیقی انتظار کرنے والے بن جائیں تو امام زمان کا ظہور نزدیک ہو جائے گا۔ یعنی امام زمان اس انتظار میں ہیں کہ ہم آمادہ ہو جائیں، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام زمان تشریف لے آئیں۔ اگر ہم واقعاً منتظر ہیں کہ امام زمان کے انتظار میں ہیں اور امام زمان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تو منتظر حقیقی اور واقعی کون ہے؟ میں آپ کی خدمت میں سادہ سی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ مثلاً آپ کسی مہمان کے انتظار میں ہیں، کسی شخص نے آنا ہے، یعنی جس جگہ پہ آپ ہیں وہاں پہ کسی شخص نے آنا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو جو حقیقی منتظر ہوگا، دو طرح کی میں آپ کو انتظار کی مثالیں دیتا ہوں اور پھر آپ کو خود آپ نتیجہ لے لیں گے کہ منتظر حقیقی اور واقعی کون ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ بار بار گھڑی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جس شخص کا انتظار ہو رہا ہے امید ہے فلاں جگہ پہنچ گیا ہوگا، وہاں سے یہاں تک آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، وہاں سے یہاں تک اتنے کلومیٹرز ہیں، وہ بس پونے گھنٹے میں پہنچنے والا ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہوگا۔ اچھا دیکھے گا ٹریفک کہ ٹریفک کی سچویشن کیا ہے، کہیں ٹریفک بلاک تو نہیں ہے، کہیں دیر تو نہیں ہو رہی، تو کہے گا نہیں ٹریفک ٹھیک ہے تو اتنی دیر لگے گی، ٹریفک ٹھیک نہیں ہے تو اتنی دیر لگے گی، پیک آورز ہیں تو 1.5 گھنٹہ لگے گا۔ اس کو منتظر کہتے ہیں۔ یعنی آپ کی نظر میں کیا اس کو منتظر کہتے ہیں؟ اب دوسری مثال پیش کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک وہ ہے کہ جو اس طرح کی خبریں لے رہا ہے اور خبریں دے رہا ہے کہ مثلا کبھی کبھی مجھ جیسے لوگ آپ اور میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون کون سی ہیں علائم ظہور، کون کون سی ہیں، حتمی کون سی ہیں، غیر حتمی کون سی ہیں۔ اچھا وہ جو غیر حتمی علائم ظہور ہیں ان میں سے یہ علامت پوری ہو گئی، نہیں یہ علامت پوری ہو گئی، یہ والی علامت وہی ہے جو حدیث میں بتائی گئی۔ یہ جو مجھ جیسا آدمی یہ باتیں کر رہا ہو، بہت اچھی بات ہے کہ کرنی چاہیے کہ معرفت پیدا ہو، لیکن اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جو گھڑی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ گھنٹے میں آنے والے ہیں، پونے گھنٹے میں آنے والے ہیں، امید ہے 30 منٹ میں پہنچ جائیں گے، سڑک کی حالت اچھی ہے، ٹریفک رواں ہے، ٹریفک میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو یہ خبریں دے رہا ہے اور خبریں لے رہا ہے۔ ایک شخص ہے اس کو بھی پتا ہے کہ فلاں شخص آ رہا ہے اسی شخص کے حوالے سے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سب سے پہلے کھانے کا انتظام کر رہا ہے کہ اچھا آدھے گھنٹے میں پہنچنے والا ہے تو بھوکا ہوگا اس کے لیے کھانا بناؤں، پیاسا ہوگا اس کے لیے پانی کا انتظام کروں، سفر سے آ رہا ہے تھکا ہوا ہوگا اس کے لیے استراحت کی جگہ تیار کروں۔ یعنی وہ انتظامات میں مصروف ہے۔ کیا یہ دونوں انتظار نہیں کر رہے؟ ہاں بظاہر انتظار کر رہے ہیں دونوں، وہ بھی انتظار کر رہا ہے جو خبریں لے اور دے رہا ہے، یعنی اتنی دیر میں پہنچیں گے، ایسی ٹریفک کی صورتحال ہے، اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں،
ایک وہ ہے، ایک یہ ہے کہ جو اس انتظار میں انتظامات کر رہا ہے، یعنی ایکشنز ہیں، یہ بول کے آپ کو نہیں بتا رہا کہ میں منتظر ہوں، نہ اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کبھی جاتا ہے استراحت کی جگہ آمادہ کرتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کھانے کی تیاری کر رہا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی بھر کے رکھ رہا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سفرہ یعنی دسترخوان بچھا رہا ہے۔ تو اس کے اعمال بتا رہے ہیں کہ یہ منتظر ہے۔ اچھا، جو شخص آئے گا اس کو فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ یہ جو خبریں دے اور لے رہا تھا یا وہ جو عمل کر رہا تھا؟ یعنی اسے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کا فائدہ ہوگا جو آ رہا ہے، اس کو اس شخص کا فائدہ ہوگا کہ جو مجھے اور آپ کو خبریں دے رہا تھا اور خبریں لے رہا تھا؟ نہیں، وہ اپنی معلومات بڑھ رہی تھی، لیکن جو آنے والا ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو عمل انجام دے رہا ہے، یہ جو کام کر رہا ہے، یہ جو کھانے کی تیاری میں مشغول ہے، یہ جو پانی رکھ رہا ہے، یہ جو استراحت کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، یہ جو گھر کو آمادہ کر رہا ہے، یہ جو اس کی نماز کی جگہ بنا رہا ہے، اس شخص کا فائدہ ہوگا اس کو جو آنے والا ہے، کہ اس کے آرام کی جگہ ہوگی، اس کے کھانے کا انتظام ہوگا، اس کے پانی کا انتظام ہوگا، اس کی عبادت کا انتظام ہوگا، اس کی رہائش کا انتظام ہوگا۔ تو اگر اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ ان دونوں میں سے منتظر حقیقی کون ہے؟ کون ہے جو واقعاً منتظر ہے؟ وہ جو فقط باتیں سن اور کہہ رہا ہے یا وہ جو عملاً اقدام کر رہا ہے؟ تو کامن سینس کی بات ہے، آپ کہیں گے مولانا وہ شخص صرف باتیں کر رہا تھا، یہ شخص واقعاً عمل کر رہا تھا اس شخص کے آنے کا، اس شخص کے آنے کے لیے، اس شخص کے انتظار میں یہ انتظامات کر رہا ہے۔ تو حقیقی جو منتظر ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ اس روایت کو دیکھیں کہ افضل العبادت انتظار الفرج، کہ سب سے بہترین عبادت، سب سے پرفضیلت عبادت، افضل عبادت انتظار امام زمان ہے۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ کیا واقعی ہم منتظر امام زمان ہیں؟ ہم منتظر حقیقی ہیں یا غیر حقیقی ہیں؟ ہم فقط خبریں دے اور لے رہے ہیں یا کچھ کام بھی کر رہے ہیں؟ یعنی ہم میں سے کون ہے جو امام زمان کی آمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، میرے آقا کی آمد کے لیے کام کر رہا ہے؟ یعنی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ میں پھر اور طرف نکل گیا، میں نے واپس جناب مسلم پہ آنا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ وقت کے امام کی نصرت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ مثلا مظلوم کربلا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، اور کس وقت میں استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ آپ واعظین و ذاکرین و علماء سے سنتے ہیں کہ جب سب قتل ہو چکے ہیں، جناب عباس شہید ہو گئے، سرکار وفا علیہ الصلوۃ والسلام، شبیہ پیمبر اس دنیا میں نہ رہے، جناب قاسم ابن حسن شہید ہو گئے، حتیٰ جناب علی الاصغر، یہ 6 مہینے کا باب الحوائج ہاتھوں پہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مظلوم کربلا کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، یعنی کیا معنی کہ آپ نصرت مظلوم کربلا قیامت تک کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جو وقت کا حسین ہے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو وقت کا امام ہے، وہ امام زین العابدین سے لے کے امام زمان تک، آپ اگر نصرت امام کے لیے کوئی اقدام کر رہے ہیں تو آپ اس استغاثہ امام حسین کا بھی جواب دے رہے ہیں اور استغاثہ امام زمان کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یعنی ہماری ساری زندگیاں عبارت ہیں ان کے در پہ گدائی کرنے سے۔ مال ملا تو ان کے صدقے، گھر ملا تو ان کے صدقے، عزت ملی تو ان کے صدقے، شہرت ملی تو ان کے صدقے، رزق ملا تو ان کے صدقے، زندگی ملی تو ان کے صدقے، اولاد ملی تو ان کے صدقے، زوج یا زوجہ ملی تو ان کے صدقے۔ جب ساری زندگی ہم ان سے مانگتے رہے ہیں، ہم ان سے مدد کے طلبگار رہے ہیں، تو آج اگر امام زمان ہم سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہمارا فرض منصبی کیا بنتا ہے؟ اور وہ مدد کس قسم کی مانگ رہے ہیں؟ مدد ہے یعنی نصرت امام زمان کا کیا معنی؟
ناصرین امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کون ہے؟ وہ کیا مانگ رہے ہیں اپنی نصرت میں؟ وہ مانگ رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اگر میں خود کو ٹھیک کر لوں تو یہ نصرت امام زمان ہے۔ کونو لنا زینن، اگر میں ایسا بن جاؤں کہ لوگ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو اس کے امام کیسے ہوں گے، یہ نصرت امام زمان ہے۔ یعنی خود کو ٹھیک کر لینا۔ دیکھیے یعنی ان کو کتنی ہم سے محبت ہے اور کتنی ہماری چاہت ہے ان کے دل میں، کہ وہ جو اپنے لیے نصرت مانگ رہے ہیں وہ بھی ہماری بھلائی ہے۔ کہا کہ اگر میں خود کو ٹھیک کر لوں تو میں ناصر امام زمان ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جناب مسلم ابن عقیل جناب عقیل کے بیٹے ہیں، مظلوم کربلا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جناب سرکار حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے 4 بیٹے ہیں، 4 فرزند ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ اور جو راویوں نے لکھا کہ ہر فرزند کے درمیان اور دوسرے فرزند کے درمیان 10 سال کا تفاوت ہے، سنی تفاوت ہے، ایج کا ڈفرنس ہے۔ یعنی جناب طالب بڑے بیٹے ہیں، جس کی وجہ سے ابو طالب کہا جاتا ہے سرکار بطحا کو، والی بطحا کو۔ تو اس کے بعد جناب عقیل، پھر جناب جعفر، پھر امیر المومنین علی علیہ السلام۔ تو یعنی دوسرے نمبر پہ جناب عقیل ہیں، اس کے بعد جناب جعفر طیار، جناب عبداللہ کے والد، اور پھر امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب عقیل، اور ہر بیٹا امیر کائنات کا اس کی اپنی ایک خصوصیت تھی۔ یعنی جناب طالب وہ اپنی سخاوت کی بنیاد پہ مشہور تھے کہ سخی ہیں، کریم ہیں، وہ اپنے کرم کے حوالے سے معروف ہیں۔ جناب عقیل انساب کے حوالے سے معروف ہیں، یعنی جس کو آپ اینسسٹری کہتے ہیں، کہ وہ لوگ کسی آدمی کا آپ نام لیں وہ اس کے پورے خاندان کا بتا دیں گے، اس خاندان کی عادات و اطوار بتا دیں گے، اس خاندان کے جو نقائص ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور جو فضائل ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ جناب عقیل اس حوالے سے معروف ہیں۔ جناب جعفر اپنی شہامت کے حوالے سے معروف ہیں۔ اور علی علیہ السلام کی معروف ہونے کے لیے کوئی ایک حوالہ نہیں ہے، کائنات کی ہر خاصیت اور ہر فضیلت کے معراج کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ بہرحال مسلم جناب عقیل کے بیٹے ہیں، جناب عقیل انصاب میں ماہر ہیں۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کی طرف شاید آخر میں اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو اشارہ کروں گا کہ جناب مسلم ابن عقیل جب دربار میں لائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ جو زمانے کے امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو جائے، جو اپنے زمانے کے امام کے حقوق کو پورا کرے، اور خدا کرے کہ ہم امام زمان کے جو ہم پر حقوق ہیں ان کو پورا کریں، تو کیسی بہادری اس میں آ جاتی ہے، کتنا وہ شجاع ہو جاتا ہے، کتنا وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جناب مسلم نے کہ زخموں سے چور ہیں، اور جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا تو وہاں فرمایا، کہا کہ اگر تو اسی کا بیٹا ہوتا جس کا تو کہتا ہے، یعنی اگر تو زیاد کا بیٹا ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا۔ یہ وہ اپنی یہ کوئی غصے کا جملہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ شہادت سامنے تھی اور وہ بادشاہ تھا تو یہ بڑے بہادر تھے، تو غصے میں نہیں۔ جو امام کا ناصر ہو اس کو غصہ آتا ہے، لیکن اس طرح نہیں آتا کہ اپنے لیے غصہ آئے، اس کا غصہ بھی خدا کے لیے ہوتا ہے، اس کا رحم اور پیار بھی خدا کے لیے ہوتا ہے۔ وہ پیار کرتا ہے تو بھی اپنے امام کے لیے، اپنے پیشوا کے لیے، اپنے راہبر کے لیے، اپنے ہادی کے لیے۔ اور اگر وہ جوش دکھاتا ہے یا غصہ دکھاتا ہے تو وہ بھی یعنی اس کی رضا اور اس کی ناراضگی وہ خالصتاً اپنے راہبر اور اپنے پیشوا اور اپنے ہادی کے لیے ہے۔ اور وہ کیسے ہیں کہ جو ہادی ہے وہ اگر کسی ملعون کے سینے پہ بیٹھے ہوں اور اس کا سر تن سے جدا کرنے لگیں، اور وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو ذاتی غصے کا سبب بن سکتا ہو۔ امیر کائنات کو ذاتی حوالے سے غصہ نہیں آیا،
اس کے سینے سے اترے اس لیے ہیں کہ تاریخ کی اندھی آنکھیں کہیں ایسا نہ دیکھ لیں کہ کہیں کہ چونکہ اس نے یہ بے ادبی کی تھی تو علی علیہ السلام نے اس کا سر کاٹ دیا. نہیں، تاریخ کو دکھانے کے لیے کہ تاریخ کہیں ٹویسٹ نہ کر دے چیز کو، اس کے سینے سے اتر آئے. اور تبھی پھر تاریخ نے کہا، وہ اپنی تاریخ ہو یا دوسروں کی تاریخ ہو، مورخ کیسا بھی ہو، اس نے کہا کہ علی علیہ السلام سینے سے اترے اور پھر اس شخص کے سینے پہ بیٹھے اور اس کو قتل کیا کہ اگر مجھے غصہ آئے میں کسی کو قتل کرتا ہوں، اگر میں جوش میں آؤں تو بھی خدا کے لیے، اور اگر میں کسی پہ رحم کروں اور کسی کے ساتھ پیار کروں تو وہ بھی خدا کے لیے. یعنی اور پھر آپ دیکھیے کہ حل جزاء الاحسان الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. تو پھر خدا کیا کہتا ہے جب ان کا قہر اور ان کا غضب اور ان کی محبت خدا کے لیے خاص ہے، تو پھر خدا کیا کہتا ہے رسول اکرم کی زبانی کہ ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها. اب خدا جس سے یہ ناراض ہوں گے خدا ان سے ناراض ہے، اور جس سے یہ راضی ہیں خدا ان سے راضی ہے. سیدہ کے بارے میں فرمایا ختم مرتبت نے کہ ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها. یعنی یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص میرا مخالف ہے، اور یہ اس طرح کے مجھ جیسے جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ مثلا میرا مخالف ہے تو میں کہوں گا یہ علماء، طبقہ علماء کا مخالف ہے. نہیں، وہ میرا مخالف ہے. کوئی میرا مخالف ہو تو میں کہوں کہ وہ سب ماتمیوں کا مخالف ہے. نہیں، وہ تمہارا مخالف ہے، نہ کہ تمام. یعنی کیا معنی کہ ہماری غصہ، ہماری ناراحتی وہ بھی اہل بیت کے لیے ہونی چاہیے، اور ہماری محبت بھی اہل بیت کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر ایسا ہو، جو کہ ہم بظاہر دعویٰ کرتے ہیں مجھ جیسے کہ آپ وعدہ کرتے ہیں مظلوم کربلا سے، اور ائمہ کی جب بھی آپ زیارتیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. میری اسوں سے، یعنی سلمون یہ اسی سلام، اسلام، اس کا مادہ ایک ہی ہے. سلمون، سلم یعنی سلامتی. سلمون لمن سالمکم، ہر اس کو سلامتی حاصل ہے میری طرف سے، ہر اس کے ساتھ سلو ہے میری. کس سے؟ کون ہے سلامتی میں، کون ہے سلو میں میری طرف سے؟ جس کی آپ سے صلح ہے، جس کو آپ کی طرف سے سلامتی ملی ہوئی ہے. وحرب لمن حاربکم، سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اور میری جنگ ہے. ہم یہ اہل بیت سے وعدہ کرتے ہیں جب زیارت پڑھتے ہیں، تو یہ زبانی وعدہ نہ ہو، خدا کرے کہ حرب لمن حاربکم، میری اس سے جنگ ہے جس کی آپ سے جنگ ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو یہ جو امام بارگاہیں ٹوٹ کے بنتی ہیں، یہ جو مسجدیں توڑ کے بناتے ہیں، یہ جو اگر کبھی میں ایک ماتمی انجمن توڑ کے ایک اور بنا لوں تو پھر مجھے خود سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ سلم لمن سالمکم اور حرب لمن حاربکم ہے، یا یہ میری جنگ ہے اور میری صلح ہے. یعنی پیرو امام بننا ویسے بہت آسان ہے. آسان کس طرح کہ بہت سیدھا رستہ ہے. اگر کسی رستے میں کوئی رستہ زگ زیگ ہو تو وہ آسان ہے، یا وہ رستہ آسان ہے جو بالکل سیدھا ہو؟ ظاہر ہے سیدھا رستہ آسان ہے. آپ مطلب جہاں تک آپ کی آئی سائٹ جاتی ہے آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے. کیا معنی کہ زگ زیگ رستہ مشکل ہے؟ تو یہ جہاں ہم مرضی ہو تو محبت امام زماں کو لے آئیں، مرضی ہو تو اپنی انا کو لے آئیں، یہ وہ زگ زیگ رستہ ہے جہاں ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، جہاں ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ خود کو تسلی دینے کی بات ہے. یعنی اگر کسی امام بارگاہ سے کسی مومن، کوئی مومن اس سے قطع تعلق کر لے، اور ہمارے سامنے ایسی مثالیں بدقسمتی سے موجود ہیں، یا کوئی انتظامیہ کسی مومن سے قطع تعلق کرے، تو خود سے سوال کرنا چاہیے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول، آپ میں سے ہر ایک مسئول ہے. خود سے سوال کریں. مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری لڑائی اور میری صلح ہے، یا امام کے ساتھ جس کی لڑائی ہے اس سے لڑائی ہے، اور امام کی جس کے ساتھ صلح ہے اس کے ساتھ میری صلح ہے. یعنی اس کو باور کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اس کے اندر کا جو
سو ہے نفس سے، ایک تو خیر کی طرف ہمیں نفس ابھارتا ہے، ضمیر ہے ہمارا جو ہمیں لعنت ملامت کرتا رہتا ہے، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، اور کبھی کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہم اتنے اس برائی کی طرف اور اس گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں کہ وہ جو خیر کا پہلو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے اس پہ غالب آ جاتا ہے شر کا پہلو، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لڑائی کو امام کی لڑائی سمجھنے لگتے ہیں۔ نہیں آغا، ہم اپنی صلح کو امام کی نہیں، امام کی صلح ہماری صلح ہونی چاہیے، امام کے ساتھ جس کی جنگ ہے اس کے ساتھ ہماری جنگ ہونی چاہیے۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیعہ، ایک مومن، اس کے ساتھ تو میں بیٹھنے کو تیار نہ ہوں اور سمجھوں کہ یہ میں امام کے لیے کر رہا ہوں، اور ادھر جو امیر کائنات کو امام تو کجا، وہ ان کو مانتے ہیں جو سب و شتم کرتے ہیں امیر کائنات پر، تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں اور پھر میں یہ خود کو تسلیاں دوں کہ یہ میں جن کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اور جن کے ساتھ میں نہیں بیٹھ رہا یہ میں مظلوم کربلا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں امام زمان کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ قربانی مانگتا ہے دین، دین بالکل سیدھا رستہ ہے۔ اگر آپ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم کو ہی ہم اگر ڈائجسٹ کر لیں تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے جو علی، اور میں خصوصاً جو آج کل کا دور ہے اور چونکہ صوت الحجہ کے نام سے ہم پروگرام بھی کرتے ہیں تو میں ایک آپ کو تھریش ہولڈ بتاتا ہوں کہ آپ کا جو ایک معیار ہونا چاہیے کم از کم، وہ معیار کیا ہونا چاہیے، میں جو میری اپنی سوچ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو ہر وہ شخص عزیز ہونا چاہیے جو امیر کائنات کو رسول خدا کا خلیفہ برحق سمجھتا ہے اور سقیفہ کو باطل پہ سمجھتا ہے، یہ تھریش ہولڈ رکھیے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی دل شکنی کر کے اپنے دل میں سرور محسوس کرتے ہیں کہ جو امیر کائنات کو خلیفہ برحق سمجھتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ و یزید و لعنت اللہ علیہ مجمعین، اگر ان کے مقابلے پہ وہ امیر کائنات کو خلیفہ برحق سمجھتا ہے تو آپ کو اس کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے، اس کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ کا دل کھلا ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کی سماعت کھلی ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ہم کبھی کبھی خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جناب مسلم ابن عقیل اتنی بہادری کے اس چکے رسا سیدھا ہے، انہوں نے اگر غصہ ہونا ہے، اگر جوش دکھانا ہے تو مظلوم کربلا کے لیے، اپنے زمانے کے امام کے لیے، اور اگر کسی سے راضی و خوشنود ہونا ہے تو اپنے زمانے کے امام کے لیے۔ اور پھر یہ غصے میں جملہ نہیں فرما رہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ غصے میں نہیں کہہ رہے، مورخین نے سمجھا ہوگا کہ غصہ نہیں، وہ جو جناب عقیل کی فراست ہے، جو وہ ماہر انصاب ہیں، اس حوالے سے فرما رہے ہیں، یعنی خبر دے رہے ہیں جناب مسلم ابن عقیل، فقط خبر ہی نہیں دے رہے، ایک تو اپنے بابا کی جو وراثت ہے اس کا بتا رہے ہیں، ایک خبر دے رہے ہیں، اور ایک پہچان بتا رہے ہیں دشمن مظلوم کربلا کی۔ یہ تینوں چاروں چیزیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ تو وہ ہے جو میں ظاہراً دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہیں۔ کہا کہ اگر تو حلال زادہ ہوتا، اگر تو اسی کا بیٹا ہوتا جس کا تو کہلواتا ہے تو تو مجھے قاتل نہ کرتا۔ کیا معنی؟ کہ جو دشمن اہل بیت ہے اس کی ولادت پاک نہیں ہے۔ دوسرا، ماہر انصاب ہونے کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ملعون اس کا بیٹا نہیں ہے جس کا کہلوانا چاہ رہا ہے یا جس کا یہ کہلواتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ امام مظلوم کربلا، اور اس کی طرف خصوصی توجہ فرمائیے چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، شاید میرے پاس 10 اور منٹ ہیں تو تقریباً جو سوچ کے آیا تھا وہ سبھی تشنا رہ گیا، لیکن میں جو ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر خصوصاً دھیان فرمائیے کہ جب واقع کربلا روز عاشور، جب امام حسین جناب علی الاصغر کو لے کے آئے ہیں اور کہا کہ یہ بچہ پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اور یہ کوئی بچہ کوئی بہت پانی بھی نہیں، چند قطرے پانی چاہیے، تو روایت بتاتی ہے کہ اشقیاء کی فوج میں لوگ مڑ مڑ کے ہل ہلا کے لفظ ہیں،
یعنی اتنا گریا کہ صدا سنائی دینے لگے، یعنی آپ کو صدا آنے لگے، اتنا گریا، لوگ گریا کرنے لگے اس وقت۔ یعنی آپ دیکھیے، اس کو خود درک کرنے کی کوشش کیجئے کہ ایک وقت کا امام وہاں پہ صدائے استغاثہ بلند کرتا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں میں ہے، اور اس زبان ذیشان کا اتنا اثر ہے کہ قاتل رونے لگتا ہے۔ یعنی وہ جان گیا ہے کہ یہ مظلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ حق پہ ہے، وہ گریا کر رہا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حق پہ ہے، تو ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اگر فوج اشقیار رو رہے ہیں مظلوم کربلا کے اس فرمان کو سن کے کہ جب جناب علی الاصغر ہاتھوں پہ ہیں، رو رہے ہیں، اور گریا اتنا ہے کہ کانوں پہ آوازیں آ رہی ہیں گریا کی، تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اب یہ بہت مہم پہلو ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور فقط یہی معلوم نہیں ہوتا، مظلوم اور ظالم کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ فقط یہی نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ ہمدردی بھی ہو جاتی ہے۔ فقط یہی نہیں ہوتا، ہمدردی کا وہ لیول مل جاتا ہے کہ جہاں انسان گریا کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک کو مصیبت میں دیکھیں تو شاید آپ پر اتنا اثر نہ ہو، ایک اور شخص کو مصیبت میں دیکھیں اسی جیسی مصیبت میں تو شاید آپ پر زیادہ اثر ہو۔ خدا نخواستہ آپ کے کسی دوست پہ وہ مصیبت آ جائے تو آپ کا دل پکڑا جائے گا، خدا نخواستہ آپ کے رشتہ دار پہ وہ مصیبت آ جائے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، تڑپنے لگیں گے۔ اگر آپ کے کسی بہت ہی محبوب شخص کے اوپر وہ مصیبت خدا نخواستہ آ جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، جان دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا معنی؟ انسان جان دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ مظلوم کی نصرت اور مظلوم کی معرفت میں وہاں تک انسان پہنچ گیا ہے کہ بلند آواز میں رو رہا ہے۔ یعنی اس کو حق معلوم ہو گیا ہے، اس کو باطل کی پہچان ہو گئی ہے، اس کو ظالم اور مظلوم کا پتہ چل گیا ہے، مظلوم کے ساتھ ہمدردی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ گریا کر رہا ہے، ساتھ کیوں نہیں دیتا؟ یہ جو لوگ منقلب ہو کے رونے لگے ہیں، یہ منقلب ہو کے تلواریں مظلوم کربلا کی حمایت میں کیوں نہیں نکال لیتے؟ اس وقت مظلوم کربلا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی اور ہمیں بتایا کہ وقت کے امام کی نصرت کے طریقے کیا ہیں، اور بنیادی طریقہ میرے آقا نے بیان فرمایا۔ کہا کہ تم پہ یہ باتیں اس لیے اثر نہیں کر رہی۔ اثر کیا ہونا چاہیے؟ اثر یہ ہونا چاہیے کہ مظلوم کے حق میں آپ کی تلوار نکل آئے، ظالم کا خوف دل سے نکل جائے، مظلوم کی حمایت میں آپ قربانی دینے پہ آمادہ ہو جائیں۔ یعنی میں یہاں پہ ایک لمحے کو اپنے سامعین کو روکنا چاہتا ہوں، امام زمان کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ یعنی اگر کہیں پہ ہمیں ظلم ہوتا نظر آتا ہے، ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے، اور یاد رکھیے جب بھی انسان مظلوم پہچاننا مشکل نہیں ہے، کربلا کے بعد مظلوم پہچاننا مشکل نہیں ہے، کربلا کے بعد ظالم پہچاننا مشکل نہیں ہے۔ یہ جب ہم مختلف قسم کی چونچرا لاتے ہیں اور مختلف قسم کی دلیلیں لاتے ہیں، وہ در حقیقت ہم مظلوم کی حمایت سے بھاگنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مظلوم کی حمایت سے بھاگنے کے لیے کہ کہیں ہمیں مظلوم کی حمایت نہ کرنی پڑے۔ نہیں جی، وہ تو ملک اور ہے، تو وہ تو شخص اور ہے، تو وہ تو یہ ہے، تو ہمارا ان سے کیا تعلق، تو کلچر نہیں ملتا، تو پھر یہ سب بہانے ہیں۔ کون سے قرآن اور کون سی حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری زبان نہ ملتی ہو تو مظلوم کے ساتھ مدد نہ کرنا؟ کونوا للظالم خصمان، ظالم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ وصیت امیر مومنہ، کونا للظالم خصمان وللمظلوم عونا۔ یعنی یہ وہ ہوتے ہیں بہانے، وہ مار دے گا، ان کے پاس تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، یہ وہ بہانے ہیں، اور یہی اسی کی طرف اشارہ فرمانے کہ یہ بہانے کب آتے ہیں۔ مظلوم کربلا فرماتے ہیں کہ تم پہ اثر اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی نصرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیا ہے کہ ہم حلال غذا کھائیں، ہماری جیب میں پیسے کسب حلال سے ہوں، ہمارے دسترخوان پہ کھانا حلال پیسوں سے آیا ہوا ہو۔
ہمارے تن پہ کپڑے ظلم سے یا غصب سے نہ ہو، مال حرام سے نہ ہو، مال حلال سے ہو۔ اور اس کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں اور طول تاریخ میں دیکھیں، مظلوم کربلا جب مکے سے چلے ہیں ایک جمی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن جب جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی اور مظلوم کربلا نے اپنے اطرافیان میں یہ اعلان کیا کہ ہانی بھی قتل ہو گئے ہیں اور جناب مسلم بھی، جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے رہے، جو نہیں رہنا چاہتا چلا جائے، جوق در جوق۔ اور وہ فارسی کا جملہ ہے کہ یا حسین گفتن کو جا و با حسین بودن کو جا، یا حسین کہنا کہاں اور حسین کے ساتھ ہونا کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ یا حسین کہہ رہے تھے، مظلوم کربلا کے ساتھ چل رہے ہیں، مکے سے مدینے سے ایک بڑا قافلہ ہے، لیکن پھر چھوڑ گئے۔ آپ روایتیں دیکھیں، حتی تبری کی اہل سنت راوی ہے، اس کی روایت دیکھیں کہ جب مسلم ابن عقیل گئے ہیں 18,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ 8 ذی الحجہ جس دن میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، جب پیش قدمی کی دارالامانہ تک پہنچتے پہنچتے 300 آدمی بھی نہیں رہا، اور اس کے بعد اکیلے مسلم ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں۔ کیا معنی؟ یہ ہے وہ مقام، اور کیسے لوگ چھوٹے کیسے ہیں؟ خوف کی وجہ سے۔ کہا کہ کوفے کے باہر فوج آئی ہوئی ہے شام کی، کچھ کو پیسہ دیا گیا ہے، سونے کی اشرفیاں دی گئی، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ جو قتل ہو جائے وہ ناکام ہوتا ہے اور جو زندہ رہ جائے وہ کامیاب ہے۔ یہ دھوکے ہوتے ہیں شیطان کے۔ یہ مال حرام اپنا اثر دکھاتا ہے انسان میں، کہ کبھی کبھی انسان عالمی استکبار کے سامنے ڈر جاتا ہے، ظالم کے سامنے ڈر جاتا ہے، نام منہ سے نہیں نکلتا، مظلوم کی حمایت نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اگر آج ہم مظلوم کی حمایت نہیں کریں گے تو امام زمان کے قافلے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی اگر جان دینے میں ہے تو جان دے کے کامیاب ہو جاؤ، اور کامیابی اگر کسی کی جان لینے میں ہے تو جان لے کے کامیاب ہو جاؤ۔ یقتلون و یقتلون، یقتلون و یقتلون، قرآن کہتا ہے کہ وہ قتل کر دیتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں۔ کامیابی یہ ہے۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ مظلوم کربلا فرما رہے کہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تم سمجھ تو سکتے ہو، عمل نہیں کر پا رہے۔ یعنی کسب رزق حلال، اگر اس نیت کے ساتھ آپ اپنی اولاد کو، خود کو رزق حلال کے ساتھ کھلائیں کہ میں نصرت امام زمان کے لیے، قلب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو راضی و خوشنود کرنے کے لیے کسب حلال کر رہا ہوں، تو کئی گنا عبادت بن جائے گی اور کئی گنا ثواب بڑھ جائے گا۔ جناب مسلم وقت کے امام کے لیے کوئی چوں چرا نہیں ہے۔ مسلم نہیں جانتے کہ کوفے کے کیا حالات ہیں، مسلم نہیں جانتے کہ کوفے میں کیا ہوگا۔ فرزدق بتاتے ہیں امام حسین کو کہ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تو کیا مسلم کو نہیں معلوم؟ کوئی ایک جملہ آپ دکھا دیں کہ جناب مسلم نے کہا اور نہیں مولا وہاں حالات خراب ہیں، میں شاید جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، نہیں، اطاعت محض مطیع۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب امام صادق آل محمد قصیدہ ابو الفضل عباس پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، اطاعت محض۔ آپ کا کام اطاعت کرنا ہے، نتیجے لینا آپ کا کام نہیں ہے، اطاعت محض۔ امام زمان کی نصرت، اب چونکہ شاید بج گئے ہیں 8 پورے بج گئے ہیں، میں بس اسی پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ نصرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمان کی مدد، امام زمان کی نصرت یہ ہے کہ آپ آپس میں متحد ہو جائیں، مؤمنین آپس میں متحد ہو جائے، یہ نصرت امام زمان ہے۔ اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مومنوں کو ملانے کا سبب بنے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ میں کالز نہیں لے سکا آج، تو انشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا کہ کافی کالز آئی ہیں، تو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس کا بھی کوئی بندوبست کر لیں گے کہ ہم لائیو کالز بھی لے سکیں گے۔ خدا آنے والی جو ایام اعزاں ہیں ان میں ہمیں
حقیقی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ محمد و آل محمد کا جو عید آ رہی ہے، عید قرباں، خدا ہمیں اپنی انا امام زماں کے واسطے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔